نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ، ایسا معاہدہ اور وعدہ کہ جو حلفیہ طور پر لیا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ نہ عبادت کرنا تم الا اللہ مگر اللہ ہی کی، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربی اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور کہنا للناس لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم پھر تولیتم تم پھر گے، الا قلیلا منکم مگر تھوڑے سے تم میں سے، سوائے چند کے باقی سب کے سب پھر گے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اب یہ تو ہو گیا اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اب سابقہ آیات کے ساتھ اس کا ربط اور یہاں پر اس کا جوڑ کیا ہے، تو پچھلی آیات میں، سابقہ آیات میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ تھا بنی اسرائیل کا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور خاندانی اور نسبی تفاخر جو ہے ان کے ہاں یہ بڑی شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اسلام تمہیں جس ضابطہ حیات کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ ایسا ضابطہ حیات ہے کہ خود تمہاری کتاب کے مطابق بھی اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی رب کا یہ معاہدہ تھا کہ یہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان پہ کاربند رہنے کے لیے تو تمہیں بھی پابند بنایا گیا تھا۔ اب ان معاہدوں میں سے یہاں پر یکے بعد دیگرے 2 معاہدوں کا ذکر ہے۔ اب جو تلاوت کی گئی آیت ہے اس میں پہلے معاہدے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں اسی طرح کے ایک دوسرے معاہدے کا ذکر ہے، اور یہ معاہدہ بھی اتنا جامع تھا کہ یہ جو آیت ہے اس میں ایسی جامعیت اللہ پاک نے رکھ دی کہ اس میں عبادات کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا، اس میں جو ہے وہ معاملات کا ذکر بھی رب العالمین نے کر دیا، اور اس میں اللہ نے انسان کے حسن سلوک اور یہ سارے جو معاشرت کے آداب ہیں وہ سارے کے سارے اس میں انسان کو سکھائے گئے ہیں۔ ایک جامع قسم کا معاہدہ جس میں ساری چیزوں کو شامل کر کے ذکر کیا گیا ہے، جو آج قرآن میں رب نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں یہ معاہدہ تمہارے ساتھ بنی اسرائیل رب العالمین نے تمہارے ساتھ بھی کیا تھا، اور جو آج جو ہے اسلام کے اس معاہدے کی پاسداری کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس وقت بھی تم نے یہ کیا تھا، ثم تولیتم، یہ معاہدہ ہونے کے بعد پھر تم پھر گئے تھے، اور پھر اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اول سے آج تک تمہاری یہی روش رہی ہے کہ جب بھی شریعت کی کوئی بات آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہو، یہ تمہاری پرانی فطرت اور عادت ہے۔ اب یہاں پر کون سی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو اس معاہدے میں سب سے پہلی بات تھی لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یہ جملہ ہی اتنا جامع ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، جب یہ صرف ایک بات کہہ دی گئی ہے نا، تو باقی آگے جتنی باتیں ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین، کہ انسان کے معاملات، اس کی عبادات، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، اس کی سیاست، اس کا نظام حکومت، عدل، جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے، کسی ایک چیز کو بھی پھر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ پہلا جملہ ہی اتنا جامع ہے، کیا کرنا ہے، لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اب یہ بندگی جو رب العالمین کی ہے،
یہ صرف کوئی عبادات جو ہے یہ چند افعال کا نام نہیں ہے، یہ محیط ہے انسان کی ساری زندگی پر، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنے رب کی معرفت سے غافل ہے، پہچان نہیں ہے اسے، رب العالمین کی معرفت نہیں ہوتی ہر بندے کو۔ اب اس کے لیے پھر ضروری یہ ٹھہرے گا کہ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے تو پھر اللہ کی پہچان بھی ہو۔ اب اللہ کی پہچان کیسی ہوگی؟ اس کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہو، اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ تو جتنی چیزیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں تو ان پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ایمان ہوگا، ایمان کے بعد پھر اعمال شروع ہو جائیں گے، پھر پوری زندگی کے اعمال، چند عبادات کے مجموعے کو عبادت نہیں کہتے، بلکہ انسان کی پوری زندگی، اس کی عبادات بھی، اس کے معاملات بھی، اس کی معیشت بھی، اس کی معاشرت بھی، اس کی سیاست بھی، اس کی ثقافت بھی، اس کا تہذیب و تمدن بھی، یہ سارے کا سارا جب جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو یہ کیا بنتا چلا جائے گا؟ اللہ کی بندگی۔ تو جب اللہ کی بندگی کا کہہ دیا نا تو گویا کہ پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کا انہیں حکم دے دیا گیا ہے، اب پیچھے کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ تو اتنا جامع جملہ سب سے پہلے ہی فرما دیا۔ اب پھر آگے چل کر اللہ نے اللہ کی جو عبادات تھی اور معاملات تھے اس میں سے کچھ کو پھر الگ سے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ انہیں سلوک کرنا ہے۔ اب قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ ان ساری جگہوں پر یہی ترتیب ہے، کیا؟ پہلے اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ بالکل جوڑ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی عبادت ساتھ جوڑ کے حسن سلوک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہاں بھی جوڑ کر۔ اور سورہ لقمان میں بھی انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، والدین کا، والدین کا، تو ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ اب مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جوڑ کر ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتائی جائے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا جو تمہارا حق ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وبالوالدین احسانا۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں پر جوڑنے سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ تینوں جگہوں پر رب العالمین نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب اتنی عظمت ہے والدین کے یعنی حقوق کی، اتنی زیادہ عظمت ہے کہ اللہ نے جب اس کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا، لیکن پھر بھی الفاظ کیا کیے ہیں؟ الگ استعمال کیے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا، یہاں اللہ کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کی عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کائنات میں صرف رب العالمین کی کرنی ہے، اپنے والدین کی کیا کرنی ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ عبادت جو ہے وہ صرف رب العالمین کی کرنی ہے۔ کائنات میں عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء، رسول، اولیاء کرام، والدین، بڑی سی بڑی شخصیت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے ساتھ جوڑ کے بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کے لیے الفاظ جب استعمال کیے تو یہ مسئلہ خود بخود جو ہے سے واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے رب العالمین نے وذی القربیٰ والیتامى والمساکین، تین طبقات کو ساتھ اور بھی ذکر کر دیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب والدین کے حسن سلوک میں بہت ساری چیزیں میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ حسن سلوک سے مراد کیا، اور یاد رکھیے گا حسن سلوک جو ہے یہ ان کی خدمت، ان کی اطاعت شہاری، ان کی بات ماننا، ان کی ہر بات پہ آمین کہنا، اس کے انتہائی درجے کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ جب حسن سلوک آتا ہے نا تو عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اخلاق کی دو چار باتیں ان کے سامنے کہہ دی، بس حسن سلوک ہے، اچھے اخلاق سے پیش آ گیا، الفاظ نرم استعمال کر دیے، یہ حسن سلوک ہے، ان کی حال احوال پوچھ لیا، یہ حسن سلوک ہے۔ تو اصل میں یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ جب کسی چیز میں جب ہم کہیں نا کہ احسان کا لفظ آ جائے یا حسن سلوک کا لفظ، حسن کا لفظ آ جائے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح ادا کرنا کہ جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہو۔ عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، کسی بھی کام کو اس کے انتہا درجے میں آداب کا لحاظ رکھ کے خشوع و خضوع سے ادا کرنے کو حسن کہتے ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ تو یہاں حسن
سلوک کا جب ذکر کیا گیا وہ بالوالدین احساناً، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ان کی خدمت بھی کرنی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں بھی ساری پوری کرنی ہیں، جو احکام شریعت نے بتائے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، ان کے سارے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور انتہائی آداب کا لحاظ رکھ کے کما حق کو ادا کرنا ہے، خلوص نیت سے ادا کرنا ہے۔ جب یہ ساری صورتیں بنیں گی تو اس کو کہیں گے حسن سلوک۔ اس میں والد بھی والدہ بھی دونوں شریک ہیں، اور حسن سلوک جو ہے یہ صرف اخلاق کے الفاظ کو نہیں کہتے، اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی فرمائی ہے۔ اب ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رضا والد فی رضا رب فی رضا الوالد، کہ تمہاری اللہ کی رضامندی تمہارے والد کی رضامندی میں ہے۔ اب اس حدیث کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف اخلاق کی وجہ سے والد خوش تو نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اچھے زبان استعمال کرتا رہے، جی جی بھی کرتا رہے، لیکن جو ہے وہ والد کی خدمت نہ کر، اس کی ضروریات پوری نہ کر رہا ہو، تو کیا اس کے والدین اس سے خوش ہو جائیں گے؟ تو خوش تب بھی ہوں گے کہ جب ان کی ساری ضروریات کو بھی ساتھ ہی پورا کر رہا ہو، حقوق کی ادائیگی بھی ہو، اور حقوق کی ادائیگی میں محض اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ان سارے چیزوں کو مجموعہ کہتے ہیں حسن سلوک۔ اور پھر کن کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ ذی القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ یہ عطف ہے سابقہ جملے پر، وہ بالوالدین احساناً، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ حسن سلوک ان سب کے ساتھ لگے گا۔ ایک تشریح مفسرین نے یہ لکھی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ نہیں، وبالوالدین احساناً یہ الگ جملہ ہے، اور یہاں پر ایک حرف جو ہے وہ ہمیں محذوف ماننا پڑے گا، یہاں پہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے دیگر آیات میں وہ موجود ہے۔ کیا کہاں پہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وآت ذی القربى حقہ والیتامى والمساکین، کہ تم نے یہ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کی حقوق دینے ہیں، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی حق ادا کرنی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور سب کے ساتھ تم نے اچھائی کی بات کہنی ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، ان کے معاملات میں تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اپنا مال ان پہ خرچ کرے، ان کا حق ادا کر دے، کن کا؟ قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ان کے حقوق ادا کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضروریات بھی پوری کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک نے کہا قولوا للناس حسنا، تم نے انتہائی نرم اور اچھے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے، تمہارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو۔ اب مفسرین نے لکھا یہاں پر کہ یہ الگ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا جو آدمی ہو نا، صاحب حیثیت آدمی، بڑا آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اپنے مال کو خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ غریبوں کے ساتھ برابری کی سطح پہ آ کر ان کے ساتھ معاملات کرے۔ جب وہ رقم خرچ کرے گا نا تو اس میں اور زیادہ جو ہے وہ اکڑ آئے گی، ذہن کہے گا میں نے بڑا کام کر دیا۔ اب یہ کام کر لینا یہ آسان ہے، رقم لگا دی ہے، بڑی نیکی کی بات کام ہے، لیکن یہ آسان ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی غریب کو اپنے گلے لگا لیا، بالکل اس کے ساتھ جہاں پہ وہ بیٹھا ہے اسی سطح پہ جا کے بیٹھے، جس طرح کے اس کے معاملات ہیں اپنے معاملات میں اس کو شریک کرے، اس کے معاملات میں جا کے خود شریک ہو، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی سطح پر اتر کر ان کے ساتھ معاملات کرنا اور اس نے اخلاق کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ پھر یہاں جو ہے وہ اپنا سب کچھ مٹا کر عاجزی اور انکساری اختیار کرنی پڑتی ہے، یہ ذرا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ نے دوبارہ کہا وقولوا للناس حسنا، لب و لہجے میں، انداز میں، معاملات میں، یہ ساری چیزوں میں آپ نے ان کے ساتھ بالکل برابری کی سطح پر اتر کر اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور پھر عبادات کی ایک دو چیزوں کا ذکر کر دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرنی ہے، اور ان کی وجہ سے تمہارے جتنے معاملات ہیں نا یہ خود بخود سدھرتے چلے جائیں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ کا لفظ یہاں لکھنے سے مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آتوا الزکوٰۃ جب کہہ دیا، اوپر حقوق کا ذکر تھا کہ ان کے حق ادا کرنے، والدین کے بھی، قریبی رشتہ داروں کے بھی، یتیموں کے بھی، مسکینوں کے بھی، اب ظاہر ہے اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی ہے، صدقات بھی آ گئی ہیں، خیرات بھی آ گئی ہے، لیکن دوبارہ کیوں زکوٰۃ کا ذکر کیا؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، حسن سلوک، یا جو کچھ خرچ کر رہے ہو، یہ صرف جو ہے یہ اچھائی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تمہارے اوپر فرض اور لازم بھی ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے
اس لیے فریضے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ وآتوا الزکوٰۃ، کہ تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اب یہ ساری باتوں کا ذکر کر کے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا کہ دیکھو اسلام انہی چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اسلام انہی سچائیوں کا علم بردار ہے، اور تمہیں بھی ان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایمان اور عمل انہی کی بنیاد پر انسانیت کی نجات اور کا مدار ہے، یہی اسلام کا دعویٰ ہے۔ لیکن تم ایسی گئی گزری قوم ہو کہ تمہارے ساتھ معاہدہ بھی ہوا تھا، آج اس معاہدے کو تم ایسے بھول کے عمل نہیں کیا، لیکن ایسے بھول بیٹھے ہو کہ سرے سے ایمان اور اعمال کی نفی کر کے قومی فخر پر جو ہے وہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ صرف وہی ہوگا تو نجات ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ثم تولیتم، تم اس معاہدہ کرنے کے بعد پھیر گئے تھے۔ وانتم مورزون، تولیتم پہلے جو ہے یہ فعل ہے، اس کے بعد انتم مورزون یہ جو ہے یہ فاعل ذکر کیا گیا۔ فعل اور فاعل دونوں اکٹھے جب ذکر کیے گئے تو مفسرین نے لکھا کہ اس میں استمرار پیدا ہوا، اور جہاں پہ استمرار آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، تمہاری پرانی عادت ہے، بار بار تم ایسا ہی کرتے ہو۔ جب بھی شریعت کی بات آتی ہے نا تم منہ پھیر لیتے ہو، تم اعراض کرتے ہو، تو یہ تمہاری پرانی عادت ہے۔ اس وجہ سے تم نے شریعت کے احکامات کو ٹھکرا کر صرف اپنی خواہشات کو اپنا دین اور مذہب بنا لیا ہے۔ تو اس آیت میں ان کی تردید بھی کر کے ان کے جو ہے وہ اس عمل کو سب کے سامنے اشکارا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ان بنیادی اصولوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔